نحمدک یا ذا الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ نا حق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، نا حق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ذی وقار معزز اساتذہ کرام اور امت مسلمہ کی ہچکولے کھاتی ناؤ کو سہارا دینے والے ہم مکتب و ہم مشن دوستوں، آج کی اس پرکیف بزم میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع کو بیان کرنا میں سعادت سمجھتا ہوں وہ ہے فاتحہ خلف الامام کے متعلق اختلاف اور ان کا حل۔ ذی وقار آج کا میرا یہ پیغام جو فاتحہ خلف الامام پر مشتمل ہے، اس کو صرف تلذذ سمع اور تفنن طبع تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ دل کی تختیوں پہ نقش کر کے دلائل و براہین کی طاقت سے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مقدس زبان سے بکھرے موتیوں کو مجلس کی زینت بنا کر ٹھوس علمی و اصولی دلائل سے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کجرووں کی کجروی کو پاش پاش کر دوں گا۔ زور بازو ازما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک ٹوٹا نہیں کفس کوئی فریاد سے۔ ذی وقار فاتحہ وہ سورت ہے جس کا تعارف عرش والے خدا نے سبع من المثانی کہہ کر کروایا، تو کہیں اسے قرآن عظیم کا نام دیا، تو کہیں رحمت کائنات نے اسے صلاۃ کہا، کہیں ام القرآن کہا، کہیں فاتحۃ الکتاب کہا، کہیں اسے صلاۃ جیسا عظیم نام دیا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ خالق ارض و سما فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اس سے مراد فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت ربوبیت اور بادشاہت میں، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس اس سورت کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے کہ مولانا سرفراز صفدر خان گکھڑوی احسن الکلام کتاب القرات میں لکھتے ہیں کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج الا صلاۃ خلف الامام۔ دوسری جگہ احسن الکلام کتاب القرات میں صفحہ 242 پر لکھتے ہیں سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا نہ جائز ہے نہ مستحب ہے، تو پھر ضروری کہاں سے ہو گئی؟ مولانا علامہ سرخسی جنہیں شیخ الحنفیہ نعمان الوقت کا لقب دیا گیا فرماتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ مولانا عبد القادر بلخی جو معروف حنفی بزرگ ہیں کہتے ہیں اگر مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دینی چاہیے، یہ بھی کہا ہے کہ اس کے دانت توڑ دینے چاہیے۔ اور خلاصہ کدانی کے مؤلف لکھتے ہیں قرات خلف الامام حرام۔ در مختار کے معروف مصنف علامہ علاء الدین حسکفی فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے تو وہ فاسق ہے، لیکن اکابر علماء احناف میں سے مولانا سرفراز صفدر خان گکھڑوی احسن الکلام کے مقدمہ میں صفحہ 12 پر لکھتے ہیں صاف عیاں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے تو اس کی نماز
باطل ہے، جس کی نماز باطل ہے اس کو بے نماز ہی تصور کیا جائے گا، اور بے نماز کا ٹھکانہ سقر ہے۔ آپ بتائیے کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے۔ آتی ہے بزم یار سے خبر الگ الگ، ذی وقار اتنے الفاظ سننے کے بعد میری نظر خالق ارض و سما کے اس فرمان پر پڑی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہیں فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کاتب وحی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ام القرآن یا سبع المثانی، کہیں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ خلف الامام کا اختلاف کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لائے کمال کی بات کرنے والوں سنو، حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ 313 پر لکھتے ہیں، لا صلاۃ نفی بمعنی نہی، ای لا تصلوا الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب۔ مولانا سرفراز صفدر اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ صاف حضرت عبادہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبادہ امام کے پیچھے جہرن نہیں بلکہ آہستہ پڑھتے تھے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ ذی وقار امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الافتتاح میں باب وجوب القراءۃ ام القرآن خلف الامام کا باب باندھ کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب وجوب القراءۃ الفاتحہ خلف الامام کا باب قائم کر کے اس بات کو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے سورج چاند کی طرح واضح کر دیا ہے۔ اور آخر میں خاتمۃ المحدثین حضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جس کے بارے میں اکابر علماء احناف کا اعتراف ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں باب کا نام ہی ان الفاظ سے قائم کیا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمعموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر وما یخافت۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فاتحہ خلف الامام کا اختلاف واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، روشن کریں گے ایسے چراغ ہم، اگر بجھ بھی گئے تو اجالا نہ جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔